نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کی جو مانی، سوچوں میں صبر و رضا کی جو مانی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ محترم سامعین، ناظرین، یہ کربلا کے واقعے کی 5ویں نشست ہے جو میں مسلسل آپ کے روبرو حاضر ہو کر سنا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں واقعات کو کربلا کے۔ کل آپ نے سنا تھا، چوتھی محفل کے اختتام پر آپ نے سنا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محب اہل بیت کے گھر میں قیام فرمائے تھے، ان کا پتہ چل چکا تھا۔ ابن زیاد نے انہیں بلایا اور پوچھا کیا تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہاں، وہ خود میرے گھر آ گئے، آئے ہوئے مہمان کو باہر بھیجا نہیں جا سکتا، یہ ہمارا اصول ہے، تو لہٰذا میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور وہ میرے گھر میں رہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر یزید کے پائے تخت کو الٹنے کی سازشیں رچ رہے ہیں اور دیگر احباب بھی رچ رہے ہیں؟ یہ خاموشی سے اپنا سر جھکا لیے اور خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد کو طیش آیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس محب اہل بیت کے ناک پر ماری تو ناک پھوٹ گئی، خون جاری ہو گیا، اور جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اے جلاد، انہیں گورنر ہاؤس کے اوپر چھت پر لے جاؤ، اس کا سر قلم کر دو اور لاش کو نیچے پھینک دو، ہڈیاں چور چور ہو جائیں، اور لاش کو سارے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہو تاکہ دوسروں کو ایک سبق مل جائے۔ الغرض جلاد نے ایسا ہی کیا۔ وہ محب اہل بیت جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل یہاں تک تو آپ کو میں مختصر طور پر سنایا تھا۔ الغرض اب اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ جس مکان میں رکا ہوا ہوں وہاں کے اس مکان مالک مکان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نامعلوم جگہ کو اپنے آپ کو منتقل کر دیا۔ اپنے چاہنے والوں کو صرف خاص لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ کس مقام پر کہاں رہ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی کانے کان خبر نہیں تھی کہ فوراً وہ وہاں سے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دیے۔ لیکن یہاں ابن زیاد کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا، اس نے بھی اپنے سارے جاسوسوں کو سارے کوفہ میں پھیلا دیا کہ اور کہا کہ پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں اور انہیں پکڑ کر میرے پاس لاؤ اور میں ان سے بات کروں گا۔ لہٰذا پیسے کے لالچ میں، ابن زیاد کے دیے ہوئے پیسوں کے لالچ میں اس کے سارے جاسوس کوفہ میں پھیل گئے، گلی گلی کوچے کوچوں میں
دریافت کرنے لگے، لیکن کہیں سے بھی کچھ خبر نہیں ملی۔ پھر رات ہوئی تو ابن زیاد کے دربار میں جا کر انہوں نے بولا، ان جاسوسوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو ہم نے ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں پایا۔ تو وہ جاسوسوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، ہم نے تو ہر گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر ڈھونڈ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تو ابن زیاد ایک شاطر چالاک انسان تھا، یہ کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کے لیے آخر میں پتہ لگا لیا کہ مسلم بن عقیل کہاں رہتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے اس نے ایک پلان سوچا، جیسا کہ کل آپ نے سنا، اس نے اپنے ایک خادم کو بلایا، بہت سا مال و متاع دیا اور اپنا پلان اپنے خادم کو سمجھا دیا۔ وہ خادم کسی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور ایسا بہروپیہ بن گیا کہ بہت بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی انسان کا ایک روپ لے کر بیٹھ گیا اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھنے لگا۔ چند دنوں میں دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک انسان آتے تھے جو سب سے پہلے آتے تھے اور سب سے آخر جاتے تھے۔ ان کے اس عمل سے یہ بھام گیا کہ شاید یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کا پتہ جانتے ہوں گے، کسی بھی طرح ان سے مل کر بات کی جائے۔ چند دنوں کے بعد جب بہت یہ ایک دوسرے کو دیکھنا لگے شروع کرے تو اس نے آخر میں جب اس انسان سے پوچھا کہ میں فلاں مقام سے آیا ہوا ہوں اور میں محب اہل بیت ہوں، سچا عاشق ہوں، مسلم بن عقیل یہاں پر آئے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں امانت مال متاع انہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے لیے کام میں لائیں۔ اس کے باتوں میں وہ انسان آ گئے اور آخرکار انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ پر اسے لے کر چلے گئے۔ مسلم بن عقیل کی قیام گاہ پر جا کر یہ بہروپیہ ایسے سلام پیش کیا، ایسے محبتوں کا اظہار کیا کہ گویا وہ محب اہل بیت ہے، لیکن حقیقت میں وہ محب اہل بیت نہیں تھا، وہ دشمن اہل بیت تھا، ابن زیاد کا بھیجا ہوا قاصد اور غلام تھا جو پتہ لگانے کے لیے آیا تھا۔ لہٰذا وہ چند دن اپنی ایکٹنگ کرتا رہا، روزانہ بہت پہلے آتا اور آخر میں جاتا اور ہر آنے جانے والے کو دیکھتا، ان کی باتوں کو سنتا، کیا کیا وہاں پہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں جا کر ابن زیاد سے ملتا اور ساری باتوں کا پتہ چلا دیتا تھا۔ الغرض مسلم بن عقیل کے مقام کا ٹھکانے کا جب پتہ چل گیا تو دوسرے دن صبح ہی ابن زیاد نے اپنے چند مخصوص سپہ سالاروں کو اس نے جمع کیا اور بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اور یہ جب چلے گئے اور پتہ تو چل گیا تھا کس مقام پر ہیں، اب انہوں نے وہ گئے اور وہ بھی محب اہل بیت کا ناٹک کرنا شروع کر دیے۔ ایسا ہم بھی محب اہل بیت ہیں، آپ آئیے، ابن زیاد سے ہم ملاقات کرائیں گے، معاملہ سب صاف کرائیں گے، اس کے لیے آپ ہتھیار دے دیجئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہ تو میرے حامی نہیں ہیں، یہ ہتھیار بھی مجھ سے چھین رہے ہیں، بات کچھ اور ہی ہے۔ پھر بھی خاموشی سے انہوں نے ان سپہ سالاروں کے ساتھ چل پڑے اور ایک سپہ سالار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ ابن زیاد اب مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم ہی مسلم بن عقیل ہو؟ ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ پوچھا، تم مکے سے یہاں صرف کوفہ اسی لیے آئے ہیں کہ یزید کی پائے تخت کو الٹ کر دیں، یہ ایک سازش رچیں اور سوریش رچیں، لوگوں کو بھڑکائیں۔ آپ نے ایک کام کیا ہے، آپ نے بہت سو کو بیعت اپنی لے لی ہے، اپنی طرف مرغوب بہت لوگوں کو کر لیا ہے، لیکن میں نے حالات بدل دیے ہیں۔ آپ نے یزید جو یہاں پر پائے تخت اس کا ہوا ہے، ملک شام میں ہے، اس کی حکومت یہاں پر کوفہ میں بھی ہے، آپ نے اس کا پایہ تخت الٹنے کے لیے یہاں سازشیں رچ رہی ہیں، لہٰذا اس جرم میں میں آپ کا سر قلم تن سے جدا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو اس گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جاؤ اور بے دردی سے سر قلم کر دو اور نیچے ان کی لاش کو پھینک دو، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، اور ان کی لاش کو گھوڑوں سے گھسیٹتے ہوئے کوفہ کی گلی کوچوں میں گھماؤ۔ ابن زیاد کا یہ حکم پا کر جلاد حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر چھت پر گیا اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل، اگر آپ
یزید کی حکومت کے خلاف سازشیں نہ کرتے تو آج یہ وقت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آپ مکے میں آرام سے رہا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آج دیکھیے آپ یہاں ہیں، آپ کے بچے کہیں در بدر گھوم رہے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، تو لہٰذا یہ دردناک انجام نہ ہوتا۔ یہ سن کر یزید کی جلاد کی باتوں کو سن کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جلاد نے کہا، اتنے دن تو آپ سازشیں رچتے رہے، شورش مچاتے رہے، آج آپ کی موت کو سامنے دے کر کیا آج آپ کو رونا آ رہا ہے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، معاذ اللہ، ہرگز ہرگز نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں خانوادہ رسول سے ہوں، اہل بیت کا چہیتا ہوں، نڈر ہوں۔ شہادت ہمارے گھر کا اصول ہے، ہم شہادت پانے کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، ہم چلتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ میں اپنی موت کو لے کر ہرگز ہرگز نہیں رو رہا ہوں، لیکن اس خیال سے میں رو رہا ہوں کہ میں وہی شخص ہوں جو امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کے لیے کہا، سارے حامیاں یہاں پر آئیں، آپ اہل بیت کے ساتھ یہاں پر آ جائیے۔ تمام کوفہ کے لوگ، اطراف اکناف کے ہزاروں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں اور یزید کی فاسق فاجر حکومت کو ٹھکرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں ہی شخص، ادھر میرا خط مل چکا ہوگا، میرا قاصد جا چکا ہوگا، امام ادھر مکے سے نکل چکے ہوں گے، یہاں میں زندگی سے نکل رہا ہوں اور امام وہاں مکے سے نکل گئے ہیں۔ تو مجھے یہی حالات کو سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ اگر تم لوگ ابن زیاد اور تم مجھ سے اتنا ظلم کر سکتے ہو تو پھر امام حسین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ نہ جانے کیسا کیسا سلوک کرو گے۔ یہی خیال کو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ بھی جام شہادت پی گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا جلاد تھا، کیسا ابن زیاد جابر تھا کہ اس نے اہل بیت کا بھی خیال نہیں کیا اور اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اے بزدل انسان، اگر تو ہمت ہوتی تو باتوں سے مقابلہ کرتا، مخاطب ہوتا امام حسین سے، حقانیت کی آواز کو بلند کرتے تو سن لیتا، لیکن تو مکار، چالاک، شاطر انسان، پیسے کی خاطر، حکومت میں مقام کے خاطر، ایک منصب کے خاطر تو نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا اور ہمیشہ کے لیے تو جہنمی ہو گیا۔ الغرض پھر یہ ہوا کہ حضرت امام اب اپنی وفات سے پہلے، اپنے قتل کرنے سے پہلے ابن زیاد سے حضرت مسلم بن عقیل مخاطب ہوئے فرمایا، اے ابن زیاد، بے شک تو مجھے اب قتل کر دے گا، میں شہید کے مقام پر فائز ہو جاؤں گا، لیکن میرے بھی چند مشورے ہیں، التجائیں تو سن لے۔ چونکہ آخر میں انسان کی عدالتوں میں بھی ہوتا یہی ہے کہ جج پوچھتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تاکہ اس کو پورا کیا جائے۔ یہ سوچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد سے کہا، میری چند خواہشیں ہیں، آخری اس کو سن لے۔ پہلی خواہش میری یہ ہے کہ میرا ایک گھوڑا ہے اور اس چند ہتھیار ہیں، میرے مرنے کے بعد، میرے شہادت کے بعد میرے گھوڑے اور میرے ہتھیار کو بیچ دینا اور میرا چند قرض فلاں فلاں لوگوں پر ہے اور ان کا قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی طرح کوفہ آنے سے روک دے۔ تیسری بات، جب میری لاش مل جائے، میری لاش کو کہیں اچھی جگہ عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دینا۔ ابن زیاد ہنس پڑا اور کہا، میں کون ہوتا ہوں تمہارا قرض اتارنے والا؟ قرض تو تم نے کیا تھا، اب تمہارا سارا مال سب کچھ میں ضبط کر لوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کا قرض اتاروں۔ دوسری بات رہی امام حسین کو نہ آنے کے لیے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ وہ خود اپنی موت کو آواز دے چکے ہیں، میں تو منتظر ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور میں ان سے یزید کی بیعت کرا لوں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ رہی تیسری بات تمہیں دفن کرنے کی، ارے تمہاری لاش کو تو میں کوفے کی گلی کوچوں میں گھوڑوں سے گھسیٹا کروں گا اور سب کو ایک دردناک انجام دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو حکم دے دیا اور حکم پر عمل جلاد نے کر دیا۔ الغرض حضرت امام حسین علیہ السلام اب مکے سے کوفہ کی جانب نکل چکے تھے۔ اپنے قافلے میں 72 نفوس قدسیات تھے، جس میں صحابہ کرام تھے، امت کی مائیں تھیں، نونہال بچے تھے۔ تو
حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں 72 نفوس قدسیات میں اہل بیت کے عزت ماں امت کے مائیں تھیں، نوجوان تھے، بچے تھے، صحابہ تھے، بوڑھے تھے، جان چھڑکنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک قافلے کو لے کر اب کوفہ کی جانب نکل چکے تھے۔ سفر کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ مقام ہاجر پر پہنچے اور اپنے ایک خادم قیس بن مظہر کے ذریعے آپ نے ایک خط کوفے والوں کے لیے بھیجا اور اس میں لکھا کہ انشاءاللہ میں کوفہ کے لیے نکل چکا ہوں اور تھوڑے ہی دن میں کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ جب قاصد حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام کا قاصد قیس بن مظہر اس خط کو لے کر کوفہ کی جانب جب چل پڑا تو ادھر ابن زیاد نے کوفے کے اطراف و اکناف اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کوئی بھی ملک حجاز سے آئے، امام حسین آئے یا ان کا خط آئے یا ان کا کوئی قاصد آئے تو پکڑ لینا اور انہیں قید کر لینا، انہیں میرے پاس لا لینا۔ جیسے ہی قیس بن مظہر کوفہ کے اندر داخل ہوئے، کوفہ سے ابھی داخل ہونے ہی والے تھے کہ جاسوسوں نے انہیں جکڑ لیا اور پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے کر چلے گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اب قیس بن مظہر نے کہا کہ میں نے تو امام کا پیغام لے کر کوفے والوں کے لیے آیا تھا۔ اس نے وہ خط ٹٹولا اور خط پایا، خط کا سارا مضمون پڑھ لیا۔ خط کا مضمون پڑھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور پھر اس نے جلاد کو یہی حکم دیا کہ جس طرح تم نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے چاہنے والے جن کے گھر میں وہ قیام کیے ہوئے تھے، جس طرح تم ان دونوں کو قتل کیے ہیں، اسی طرح قیس بن مظہر کو بھی اپنے چھت پر لے جاؤ، گورنر ہاؤس کے، وہاں پر سر قلم کر دو اور لاش کو نیچے پھینک دو۔ الغرض جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور قیس بن مظہر کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے جا کر سر تن سے جدا کر دیا اور لاش کو پھینک دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ہانی بن عروہ کو قتل کیا تھا، جن کے گھر میں سرکار امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرمایا تھا اور جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی تھی، ان کا نام تھا ہانی بن عروہ۔ الغرض ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل، ان کے دونوں بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ قیس بن مظہر امام حسین پر اپنی جان فدا کر دی اور جنت خرید لی اور وہ بھی شہادت کا جام نوش فرما لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین اب اپنے سفر کو آگے جاری رکھا اور جب مقام سالوا پر پہنچے تو دو لوگوں کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ امام نے انہیں روکا اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ دونوں اجنبی اشخاص نے کہا ہم کوفہ کے آس پاس رہنے ہی والے ہی ہیں، ہم حج کے لیے مکۃ المکرمہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ہم نے ساری باتوں کو اہل بیت کے خلاف جو ہو رہی تھیں وہ سن لی ہم نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر وہاں سن لی اور آپ کے قافلے کی روانی کوفہ کی طرف ہو چکی ہے یہ بھی سن کر ہم نے بہت تیزی سے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہاں سے جو بھی معلومات حاصل ہو سکتی تھیں ہم نے اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ان کے جن کے ہاں وہ رکے تھے ہانی بن عروہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ جو قاصد کو بھیجے تھے قیس بن مظہر کو وہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر امام حسین ایک گہری سانس لیے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سکتے میں پڑ گئے اور بولا ارے مسلم بن عقیل نے ہی تو مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، میں کوفے میں کہاں آنے والا تھا کہ مسلم بن۔ تو جب امام نے اپنے قافلے والوں سے مخاطب ہو کر ایک شاندار خطاب فرمایا اور کہا کہ یزید اور اس کے حامیوں کی دشمنی تو مجھ سے ہے، آپ تو بے قصور ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ مکہ واپس ہو جائیں، میں اپنے سفر کو آگے جاری رکھوں گا۔ سب نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ اے امام، ہم آپ کی اقتداء میں ہم آئے ہیں، آپ کی خاطر ہم اپنے جانوں کو نچھاور کر دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جس طرح صحابہ کا اصول تھا نبی پر آنچ آنے نہیں دیا کرتے تھے، نبی کے محافظ بن کر اطراف حفاظت فرماتے تھے محافظ بن کر، اسی طرح ہم بھی آپ کے محافظ بن کر ہم آپ پر آنے والے ہر تیر اور نیزے کو اپنے سینوں پر لے لیں گے، ہم جام شہادت پی لیں گے لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
ان سب کی محبتوں کو دیکھ کر سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دن میں میں مشورہ تمہیں دے رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو رات میں چلا جائے، میں تمہیں آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ لیکن جب پھر صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلے میں سے کوئی بھی احباب کہیں بھی نہیں گئے تھے، سارے کے سارے وہیں تھے۔ تو اب امام کی یہاں پر آنے کی خبر ابن زیاد کو مل چکی تھی، تو اب ابن زیاد نے امام کو کوفے کی طرف آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے حر کو ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ حر بہت ہی دل سے محب اہل بیت تھے۔ حر بے شک شروعات میں یزیدی لشکر کا ساتھ دے رہے تھے، ابن زیاد کے ساتھ تھے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کے لیے بہت ہی بے پناہ محبتیں رہا کرتی تھیں۔ تو انشاءاللہ آگے محفل میں آگے کی کلپنگ میں 6ویں نشست میں آپ سنیں گے کہ حضرت حر جب اپنے لشکر کو لے کر سرکار امام حسین کے قافلے تک پہنچ گئے تو کیا بات چلی، کیا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد کیسے کیسے جنگ کے اسباب پیدا ہوتے گئے اور کیا حالات بنتے گئے، اس ساری باتوں کو میں انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے آگے رکھوں گا، اور کس طرح سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قافلے والوں پر دانہ پانی کو تنگ کر دیا گیا تھا، کہیں بھی جانے سے روک دیا گیا تھا، گھیراؤ کر گئے تھے ابن زیاد نے جو قافلہ بھیجا تھا۔ تو لہٰذا ان سارے حالات کو میں آپ کے گوشے گزار کل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آج کے دوران گفتگو ناچیز سے کہیں کچھ بے ادبی یا ایسے بے ادبی کے الفاظ گستاخانہ نکل گئے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو حسبی نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔